اگر آج ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ کیوں لگتا ہے؟ میں آغاز اس کا نماز سے کر لیتا ہوں. نماز مشکل ہے، صبح نہیں اٹھا جاتا. حضرت کیا کریں، بڑی کوشش کرتے نہیں اٹھا جاتا. تو کیا اسلام نے کوئی ایسا حکم دیا ہے جو انسان پر بھاری تھا، جو تکلیف مالا یطاق تھا؟ ایسی ذمہ داری ڈال دی ہے جو ہم نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اسی وقت میں، اسی صبح میں آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ تکلیف مالا یطاق ہے تو ان کی طاقت کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے طاقت لے کے آئے ہیں جو مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، یہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کرنا ہے، یہ اطمینان دلانا نہیں ہوتا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، اور اس دھوکے کی قیمت چکانا پڑے گی. اور یہ نماز حالانکہ وہ نماز ہے. قرآن مجید کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا ولم نک من المصلین. جنتی دوزخ والوں سے سوال کریں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے، ایسا کیا ہوا؟ تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی ناکامی کی، آخرت کی ناکامی کی صورت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوا وہ دیگر میں بھی کامیاب ٹھہرے گا، اور جو اس میں ناکام ہو وہ دیگر میں بھی ناکام ہوگا. اب نماز کا معاملہ ہو اور انسان یہ کہہ کے خود کو اطمینان دلا لے کہ نہیں جی وہ تو اٹھا نہیں جاتا. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، اگر انسان اٹھنا چاہے تو اٹھا جاتا ہے. جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن سبزی کا کاروبار کرتے ہیں وہ بہت صبح اٹھ کے منڈی چلے جاتے ہیں. جو پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ پھلوں کے لیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو آنکھ ان کی کھل جاتی ہے. جنہوں نے ناشتے کے کام شروع کیے ہوئے ہیں وہ صبح اٹھ کے ناشتے بنا لیتے ہیں. جن کی فلائٹ ہوتی ہے صبح 3-4 بجے کی وہ اٹھ جاتے ہیں. مالی فائدہ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، یہ ایک رویہ ہے، اور یہ عادات سونے کی عادت بگڑنے کی وجہ سے بنا ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بنا ہے. ورنہ یہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، یہ ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو انسان کہے کہ میں پوری نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوتی نہیں ہے. وہ کرنا چاہے تو اسے کر سکتا ہے. تو گویا کہ یہاں معاملہ ترجیح کا ہے، یہاں معاملہ اہمیت دینے اور نہ دینے کا ہے، وقت نکلنے کا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں جو شخص جس کو وقت نہیں ملتا اور وہ وقت نہیں نکال پاتا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت و سلامتی سے رکھے، اگر وہ بیمار پڑ جائے، ایک مثال ہے، وہ ہاسپٹل میں ہو، وہاں یہ رک جاتا ہے، یہ 1 ہفتہ بھی رکتا ہے، 1 مہینہ بھی رکتا ہے، 1 سال بھی رک جاتا ہے. کیوں؟ صحت ترجیح ہے، اس کی زندگی اس کے لیے ترجیح ہے، یہ اسے نہیں کمانا چاہتا، اس کے لیے سارا وقت نکال لیتا ہے. لیکن نماز وقت نہیں نکلتا. یہ رویہ ہے. اور میں آج اس رویے پر بات اس لیے کرنا چاہی کہ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رویے سکھائے ہیں، اسلام جو ہمیں رویے سکھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. خود کو جھوٹا اطمینان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویے ہمیں بتائے ہیں وہ رویے اپنانے کی ضرورت ہے، صرف دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تب ہوگی جب وہ رویے اپنائیں گے جو اسلام چاہتا ہے.